چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے اسی طرح اس کا مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جانا چاہیے۔ جشن میں شراب، کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ مرنے والے کے ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ رکھی جاتی ہے۔ پرانی وقتوں میں مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے، آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو اوسطاً 18 لاکھ میں پڑتی ہے جبکہ یہ کم سے کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 45 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کی یہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ لڑکا لڑکی کو بھگا کر اپنے گھر لے جانا ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں اور اس کی خبر کرتے ہیں جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکے والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکے کا ماموں آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضا مندی سے بھاگی ہے تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی کے ہاں ہوتی ہے مگر اخراجات لڑکے والے کو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والے کو لڑکے کے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے فی کس بھی دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہوا تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا۔ یہاں تک اگر مسلسل صرف لڑکے یا لڑکیاں ہوتی رہی تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ اگر کیلاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہی ہے کہ کیلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کیلاش لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپین NGOs بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہے۔ چنانچہ ان NGOs کی جانب سے ہر کیلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولایا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرونی ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے وقت فقط ہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہو تو عیسائی بن جائے لیکن مسلمان بننے سے گریز کرے۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ تو رہتا تو کافرستان میں ہی ہے لیکن اس سے پیدائش کے ساتھ کوئی یورپین گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے اسے سمجھنا مشکل نہیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔